اور کراچی والے جو ہیں وہ کس دم سے یہاں رہتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ انہیں پیس رہا ہوتا ہے، مہنگائی انہیں دوسری طرف سے دبا رہی ہوتی ہے. کراچی میں ٹماٹر اور پیاز کے دام تو نیچے آئے، لیکن پھر ہوا یہ کہ جس میں ڈال کے وہ بنانی ہے مرغی، اس کے گوشت کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں. کتنے میں مل رہی ہے؟ 600 روپے فی کلو مل رہی ہے. اب یہ وہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر لوگ ریٹ بھی چینج کر دیتے ہیں. خورشید عالم کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. چند روز پہلے تک کراچی میں مرغی کا جو گوشت 400 روپے کلو فروخت کیا جا رہا تھا، اب اچانک اس کی قیمت 600 روپے کلو ہو چکی ہے. یہ اضافہ کہاں تک جائے گا اور اضافے سے خود خریداروں پر کیا بیت رہی ہے اور اضافے کی وجہ کیا بتاتے ہیں مرغی فروش، جانتے ہیں ہم انہی کی زبانی. ہر چیز مہنگی ہے اور زیادہ تر یہ دکانداری مہنگے کرتے ہیں، حکومت نہیں کر رہی ہے. سیلاب مرغی پر تو نہیں آیا ہے، یہ مرغی بھی مہنگی کر دی. ہمیں کچھ بھی ہو، عوام مرے مہنگا ہو، ہم نے کھانا ہے. گائے کا بھی کھاتے ہیں بھائی، یہ بھی کھاتے ہیں، کیا کریں، ہر چیز مہنگی کر دی ہے. سستا کیا ہے؟ یہ مہنگا کیوں ہو گیا اچانک؟ ابھی چند روز پہلے تک 400 روپے 450 کی بک رہی تھی. بس سر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے جو نا فارم تباہ ہو گئے ہیں، پانی میں سارا سیلاب کی وجہ سے مال نہیں ہے، مال شارٹ ہے. اب ایک دن میں 100 روپے کلو گوشت بڑھتے ہیں تو گراہک ہم سے آگے لڑتا ہے، بھائی کل آپ سے یہ ریٹ لیے تھا، آج یہ ریٹ ہے. اس ٹائم پہ فارمروں کی بدماشی لگی پڑی ہے، بولتے پانی میں مال بہہ گیا، کیا نام ہے، سیلاب آ گیا، ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، لیکن مال پھر بھی آ رہا ہے. کراچی میں پولٹری ہول سیلرز کے ایک رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے معلوم کریں گے کہ مرغی کے گوشت کی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس کی وجہ کیا ہے. طلب کی وجہ سے ہے، پیچھے مال جو ہے نا وہ ہے نہیں، سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے کراچی کے گرد و نواح میں مال نہیں ڈلا، جس کی وجہ سے کہ اس وقت مرغی کی بہت کمی ہو رہی ہے. سیلاب کی وجہ سے اندرون سندھ سے کراچی آنے والے راستوں کی بندش اپنی جگہ، لیکن مرغی بیچنے والوں نے بتا دیا ہے کہ آئندہ دنوں میں مرغی کا گوشت مزید مہنگا ہو سکتا ہے. جی ہاں، 600 روپے کلو ملنے والا گوشت مزید مہنگا کیا جا سکتا ہے. یاد آیا کراچی میں کمشنر کراچی کا دفتر بھی تو ہے جو قیمتوں کو چیک کرتا ہے. کیا ان کو کچھ معلوم ہے کہ کراچی میں چیزوں کے دام کہاں جا رہے ہیں؟ کیمرمین محسن علی کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی. اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر لائف سٹاک سندھ عبدالباری پتافی صاحب. پتافی صاحب، یہ تقریباً جو پولٹری فارم ہے جب یہ کراچی میں ہی ہے، کراچی کی حدود میں ہی ہے، تو چکن کی قیمتیں بڑھانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ صرف کراچی میں پولٹری کا کام ہے، یہ ایسا بالکل نہیں ہے. پوری سندھ میں پولٹری کا کام ہے، اور ہماری بیک یارڈ پولٹری، جس کو آپ دیسی جو ہے وہ چکن بھی کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری ہماری رورل سندھ میں ہے. اور رورل سندھ میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹس میں ہمارے کنٹرول شیڈ ہیں، اور ان کنٹرول شیڈ بھی ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ پولٹری کا نقصان بھی پوری سندھ میں ہوا ہے. اچھا، تو سر کیا سیلاب کے نام پر کراچی والوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا آپ کو درست لگتا ہے؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کے نام پہ کراچی والوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنے. دیکھیں، پوری سندھ ڈوبی ہوئی ہے، اور کراچی سندھ سے باہر نہیں ہے، کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے. اور جب ہمارے ایک بھائی پوری سندھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو دوسرے بھائی جو بچے ہوئے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، ان کا اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان اپنے ڈوبے ہوئے بھائیوں کی مدد کریں. اور یہ تاثر دینا کہ کراچی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا، یہ میرے خیال میں انتہائی نامناسب ہے، بایاسڈ ہے. اور اس طرح کا تاثر دے کے یہاں پہ پھر لسانی جو ہوا ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا پتافی صاحب، ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ چکن پہ بات کریں گے، لیکن آپ لسانی معاملات کی طرف چلے گئے. اچھا، پیاز ٹماٹر کی طرح کیا مرغی بھی امپورٹ کرنا پڑے گی؟ دیکھیں، مرغی شاید امپورٹ نہیں کرنا پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو بچے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو
पोल्ट्री का काम है, उसमें पंजाब में भी काफ़ी काम है, और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में जो इस सैलाब से बची हुई है, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे थोड़ा ये काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और लोग बढ़ाएंगे काम तो आगे ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी। अच्छा सर, मुर्गी की कीमत में मनचाहा इजाफा, मनचाहा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब चाहा जाता है कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, आवाम को परेशान कर दिया जाता है, इसका क्या हल है? क्या कहीं पर जाके ये हमें फुल स्टॉप नज़र आएगा लगता हुआ, ये कीमतें ऐसे ही आसमान पे जाएंगी, आसमान से बातें करेंगी? देखिए, जहाँ पे 60% पाकिस्तान डूबा हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। सब्ज़ी की कीमतें बढ़ गई हैं, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, गंदम की कीमतें बढ़ गई हैं, जितनी हमारी अजनास हैं उन सब की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं। जब ये डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है तो उस तहत हमारे लोग जो हैं उसका फिर फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पे पूरा 60% पाकिस्तान डूबा हुआ है, तो 40% पाकिस्तान जो बचा हुआ है उनको सोचना चाहिए कि वो अपने भाइयों के लिए इस वक्त मौका नहीं है कि वो चीज़ें महंगी करके ज़्यादा मुनाफा कमाएं, उनको बल्कि चीज़ें सस्ती करके उन भाइयों की मदद करनी चाहिए। बारी पताफी साहब, आपने हमसे बात की और हमने एक सरकारी मौक़िफ़ तो लिया, इस वक्त क्या है इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन राव अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हमने पताफी साहब से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि जी इस वक्त पूरे सिंध में जो सिचुएशन बनी हुई है उसका फॉल बैक जो है वो कराची पे आया। मुझे बताइएगा, सूरत हाल ऐसी ही है कि जो पूरे सिंध में जो जहाँ जहाँ पोल्ट्री का काम था वो ठप हुआ सैलाब की वजह से, इसलिए ये मामला ऐसे हो रहे हैं या फिर कोई और चीज़ भी है? ये तो मामला तो है, ये तो तकरीबन इससे तो इसको डिनाई नहीं कर सकते किसी सूरत भी। ठीक है, लेकिन जो है ना इसमें हमारे जो बेसिक जो कराची में जो मसला है ना, मसला हमारा मेन ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो है मंडी का सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस है कि रोज़ाना मुर्गी आ रही है तो इसका रेट क्या है और सेल हो रही है तो इसका रेट क्या है। ठीक। लेकिन कराची में बदकिस्मती से कोई मंडी नहीं है। जो यहाँ के जो सप्लायर्स हैं वो एक व्हाट्सअप के ज़रिए रेट निकलता है, पहले जो है जो फार्मर्स हैं उनका निकलता है, उसके बाद जो सप्लायर्स हैं वो 14 रुपये 16 रुपये रख के अपना निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कई दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिवाइज हो जाता है। यानी कि एक रेट निकालते हैं, उसके बाद वो उस रेट पे फार्म से सौदे नहीं होते, वो फिर दोबारा रिवाइज कर देते हैं। सही। तो यानी कि जब भी कोई ऐसा कोई बड़ा दिन होता है, और मुर्गी का ऐसा मामला है कि ये इंपोर्ट वगैरह नहीं करनी पड़ती, 32 से 34 दिन में मुर्गी तैयार हो जाती है कंट्रोल शेड में। तो राव साहब, इसका मतलब हम ये निकालें कि जब हालात इस तरह के आते हैं तो फिर रेट्स फौरन ऊपर चले जाते हैं और कोई रोकने वाला, कोई देखने वाला नहीं, चेक करने वाला नहीं है। अगर जो सरकारी सतह पे चेक भी करते हैं कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों से पूछते हैं। हाँ। जहाँ आ चुकी होती है और उनको जिस रेट में मिलता है उसके जो है, आपको पता है मैंने व्हाट्सअप भी किया है कि उनका रेट निकलता है, वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। दुकानदारों का रेट में कोई नहीं होता, वो एक अपना मुनासिब सा रेट बीच में प्रॉफिट और मार्जिन रख के सेल कर देते हैं, और उसमें कोई उनकी रोक टोक भी नहीं है कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपने इतना रखना है। हाँ। तो ये जो एक मिडल मैन ही कह लें, तो इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल, मैं जो है इसके लिए मैंने बहुत पिछले दिनों में दुकानदार एसोसिएशन रिटेलर की तरफ से हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ डीसीज़ के पास लोगों को समझाने की कोशिश की, मैंने पटिशन भी की हाई कोर्ट में कि एक ऐसा सिस्टम होना, मैकेनिज़्म ऐसा बना जाए कि जो रेट बिल्कुल साफ़ तरीके से निकले और आवाम को, शहरियों को और ख़ास तौर पे मीडिया वालों को भी पता हो कि एक मंडी हो जहाँ से रेट दुकानदारों को क्या रेट मिलता है और वो आगे क्या रेट बेच रहे हैं। सही। ये सबके सामने आएगा, पूरे पाकिस्तान में यही निज़ाम है। अच्छा, यहाँ बदकिस्मती सबसे बड़ी मंडी पाकिस्तान में, सिंध में उस हिसाब से सेल नहीं है मुर्गी की, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मंडी, सबसे ज़्यादा खपत जो है वो कराची में जी।
اور کہیں پہ بھی پورے پاکستان کی پورے کی الگ اور صرف کراچی کی الگ کیونکہ پنجاب میں وہ چھترے وغیرہ ہوتے ہیں، اپر میں بھی دمبے وغیرہ والے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں راؤ صاحب کہ کیا جو عام عوام ہمیں دیکھ رہی ہے وہ مرغی کھانے کا سوچ سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، 600 کون خریدے گا؟ ریٹ کم ہوں گے یا 600 سے مزید اوپر جائیں گے؟ اصل میں مسئلہ اس میں یہی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ اگر ریٹ کمشنر صاحب نے جو اقبال میمن صاحب نے پچھلی میٹنگ میں جو ریٹ فکس کر دیے تھے وہ بھی فارمروں کے نے جو ان کو ریٹ دیے انہوں نے وہ غلط دیے، سمجھ نہیں آئے ان کو۔ اصل میں یہ ہوتا ہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر اتنی شارٹ مرغی نہیں ہے، آپ پیچھے جائیں گے پنجاب میں آپ کا ملتان کا جو ریٹ ہے اس ٹائم پہ تقریباً جو ہے انہوں نے اناؤنس کرتے ہیں وہ 235 روپے، وہ اس میں 20 سے 22 روپے لیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سپلائرز کو 18 روپے 20 روپے وہ کچھ دکاندار کو لیس کرتا ہے، کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، تو وہ ریٹ جو ہے نا 235 روپے مطلب ہے، اور ہمارے پاس جو ہے 330 روپے فارمر نے، ٹھیک، اور پھر وہ اور اس کے بعد سپلائر نے جو ہے 342 روپے کا ریٹ۔ اصل مسئلہ جو ہے راؤ صاحب بہت شکریہ آنے کا اور ہمیں سمجھانا ہے مسئلہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ جب جائیں اور دکان والے آپ کو بتائیں کہ اتنا ہو گیا ہے تو وہاں پہ دکان والوں سے جو ہے آپ لڑیں نہیں، کیونکہ پیچھے سے جب کہتے ہیں نا مال مہنگا آ رہا ہے، یہ ہے پیچھے سپلائر۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھا، آپ کا بہت شکریہ۔